ضروری ہے، چاند کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چاند کی پیدائش ہو گئی، سائنس نے بتا دیا، فلکیات نے بتا دیا کہ اس وقت پیدائش ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں بس ہم کہتے ہیں کہ چاند نظر آ سکتا ہے، بس اس لیے ہم نے اعلان کر دیا۔ نظر آیا ہے یا نہیں آیا اس پر مدار نہیں ہے۔ حالانکہ صحیح میں نے حدیث مبارکہ جو آپ کو سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ایک کرو۔ اس کا تعلق رویت کے ساتھ ہے، دیکھنے کے ساتھ۔ تو ہمارے لیے سمجھیا مدار نہیں ہے کہ ہم نے ان کو دیکھ کر کہیں، اگر ان کو پک کرتے ہیں تو پھر سارے مسائل میں پھر انہی کے پیچھے چلے، پھر ان کے ہاں تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں چور کے، تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ ڈاکو کی سزا کیوں نہیں کرتے؟ چور کی سزا اور ڈاکو کی سزا اور زنا اور شراب کی سزا وہی ہو جو سعودیہ دیتا ہے، پھر کہو ہم انہی کے ساتھ ہیں ہر مسئلے میں، پھر تو ٹھیک ہے۔ وہاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں سزا ہے، یہاں چس ہے، یہاں تو مزہ ہے، روزہ ختم پر جان چھوٹ بھی نہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر پہلی بات یہ میں نے ضمناً کہہ دی، مجھے اور آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک اور روزہ نصیب فرما دیا۔ رمضان المبارک کی چند گھڑیاں اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرما دی ہیں، اور پھر نصیب بھی ایسے طریقے پر کہ جمعۃ المبارک کا مبارک اجتماع بھی اللہ نے نصیب فرما دیا کہ روزہ بھی ہے اور جمعہ کا اجتماع بھی ہے، اجتماعیت کی شکل ہے۔ جمعہ سید الایام، اس اعتبار سے اللہ نے جمعۃ الوداع بھی بنا دیا، ایک جمعہ کی برکات مل گئی۔ جمعہ اپنے اعتبار سے افضل دن تھا، پھر رمضان المبارک کی گھڑیوں میں جمعے کا مل جانا اور زیادہ مبارک بات۔ اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، شکر نہ کرے، عید ہو جاتی اور یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا، یہ ساری چیزیں اور وہم و گمان میں نہ رہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ایک اور روزہ نصیب کر دیا ہے۔ اس روزے پر اجر و ثواب، رات کو پڑھی جانے والی تراویح، یہ دن کی نمازیں، نوافل، قرآن کی تلاوتیں، یہ سب کا ثواب عام دنوں کی نسبت تو زیادہ ہے۔ اور پھر کیا معلوم کہ میں اور آپ پتہ نہیں آئندہ رمضان المبارک پا سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ مبارک گھڑیاں، رمضان تو آئے گا، وہ برکتیں لے کر آئے گا، وہ رحمتیں لے کر آئے گا، وہ مغفرتیں، بخششیں، عذاب جہنم سے چھٹکارے کے اعلانات لے کر آئے گا۔ اصل یہ بات ہے کہ میں اور آپ اس کو پا سکتے ہیں۔ آج کا روزہ تو ہم نے پا لیا، روزہ رکھ لیا ہے، رمضان کی گھڑیوں میں یہ مبارک لمحات ہمیں نصیب ہو گئے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ پتہ نہیں آئندہ سال زندگی وفا کرتی ہے کہ نہیں کرتی، زندگی موقع دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے۔ یہ زندگی تو بڑی بے اعتباری چیز ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ کھلے میدان پہ رکھا ہوا چراغ ہے کہ ایک ہوا کا جھونکا بھی اس کو بجھا کر چلا جاتا ہے۔ زندگی جو ایسی ہلکی چیز ہے کہ کسی وقت بھی ختم ہو جائے، اس کا تعلق نہ بچپن کے ساتھ ہے، نہ لڑکپن کے ساتھ ہے، نہ جوانی کے ساتھ ہے، نہ بڑھاپے کے ساتھ، کوئی عمر کی قید نہیں۔ کسی وقت بھی موت کا فرشتہ روح قبض کر لے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ صحت مند آدمی نے بھی جانا ہے، بیمار آدمی بھی جانا ہے، مرد اور عورت نے بھی جانا ہے، جوان نے بھی، بوڑھے نے بھی، بچے نے بھی، لڑکپن میں بھی، جوانی، ہر ایک نے اس جہان کو چھوڑنا۔ اس اعتبار سے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہتے شکر کرو گے نعمت بڑھا دوں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ، نہ شکری کرو گے جو نعمت دی ہے، اللہ کہتے وہ نعمت بھی واپس چھین، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور دلی خوشی پر رضا کے ساتھ اس روزے کو قبول بھی کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور یہ بھی بات کہتا چلو، ہمارے ہاں تبصرے بہت ہوتے ہیں، تنقیدی چیزیں بہت ہوتی ہیں، ہر اعتبار سے اس کے لیے بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ آج کل جو چاند نظر نہیں آئے اس لیے اس کا امکان نہیں تھا، 9 گھنٹے 36 منٹ میں اس کا امکان نہیں تھا، آج 9 گھنٹوں میں 24 گھنٹے مزید اس کو مل جائیں گے۔ 9 گھنٹوں کا کام تھا، 24 گھنٹے آج جب شامل ہو جائیں گے تو چاند 33 گھنٹوں کا ہو جائے گا۔ جب چاند 33 گھنٹوں کا ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ عصر کے بعد بھی نظر آ جائے۔
نہیں تو مغرب کے وقت کھلم کھلا نظر آئے گا، کافی دیر تک نظر آئے گا، زیادہ دیر آسمان پر ٹھہرا رہے گا، ہر آدمی آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکے گا اور پتہ چلے گا کہ چاند ٹھہرا ہوگا۔ اس پر پھر ہم کہتے ہیں سر یہ مولویاں بات سب کو روزہ رکھتا ہے، روزہ نہیں تھا، روزہ رکھتا ہے۔ اس امام خواہ قوم کو بے وقوف بنایا گیا ہے، روزہ نہیں تھا، ہمیں ایسے روزہ رکھوایا گیا ہے۔ چیئرمین صاحب نے پیسے دے لیے ہوں گے، ہاں یہ باتیں ہوتی ہیں نا، پروپیگنڈے ہیں۔ تاجروں نے پیسے دیے ہوں گے، ایک رات چاند رات کی مزید بڑھ گئی ہے، کاروبار بڑھ گیا ہے، لوگوں نے پیسہ دیا ہوگا۔ خدا کے بندے 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری کوئی کم ہے؟ 22 کروڑ لوگوں کا روزہ ہڑپ کر جانا کم ہے؟ ایسے کہہ دیتے ہیں جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، صرف چاند یہ ہے اور چاند ہے، الف سے با نہیں آتی اور بات فلکیات کی کرتے ہیں، الف سے با کا پتہ نہیں، وضو کے فرائض نہیں آتے، اور کہتے ہیں مولویوں نے صاحب یہ ایسے اہم ڈرامے پڑے اپنے ایمان کو ضائع کرتے۔ ہمارا تو کام ہے آمنا و صدقہ، بے ایمان لائے تصدیق، بس ٹھیک ہے، علماء کا فیصلہ ہے، جمہور کا فیصلہ ہے، اس میں اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جب اتنے مجمع نے روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ اتحاد چاہتا ہے، اسلام کی تعلیمات اتحاد اور اتفاق کی ہے، تفرقہ بازی نہیں ہے، اسلام تفرقہ بازی کو پسند نہیں کرتا، اسلام اتحاد کی تعلیمات دیتا ہے، اتفاق کی تعلیمات دیتا ہے۔ تو اتنا اگر اتحاد اور اتفاق ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا کہ امت اس عمل پر جمع ہے۔ اتنے مجمع نے وہ اس بات کو قبول کیا ہے اور شکوک و شبہات میں پڑھنے کی قطعاً بھی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے یہ تو ضمناً بات تھی، تمہیداً تھی، میں نے عرض کر دی کہ رویت کے اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اور روزہ نصیب فرما دیا اور جمعۃ المبارک کا یہ مبارک اجتماع نصیب فرما دیا۔ تو رمضان المبارک ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہونے کو ہے، ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ رمضان پیغام کیا دے کر جا رہا ہے؟ بس یہی جملے عرض کر کے بات کو ختم کریں گے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ رمضان المبارک آیا تھا ہمیں کچھ اصول دینے کے لیے، کچھ ضابطے دینے کے لیے، کچھ طریقہ اور سلیقہ اور طرز زندگی دینے کے لیے رمضان المبارک کے اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ تو پھر یہ روزے صرف ایک ماہ کے لیے نہیں تھے، ایک مہینے کے لیے نہیں تھے، یہ پوری زندگی کا اصول تھا۔ رمضان المبارک نے پوری زندگی کا طرز عمل دیا ہے، پوری زندگی کا سلیقہ اور ہمیں طریقہ دیا ہے، پوری زندگی اس رمضان کے مطابق گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ غیبت رمضان المبارک سے پہلے بھی ناجائز اور حرام تھی، گناہ کبیرہ تھی۔ رمضان المبارک میں اس کا گناہ بڑھ گیا کہ روزے کی حالت میں اور زیادہ گناہ ہے۔ تو اب رمضان گزرنے کے بعد پھر غیبت کی گنجائش بچے گی؟ بولے کہ وہی غیبت حرام رہے گی۔ جیسے رمضان میں زبان پر کنٹرول ضروری تھا، آنکھوں پر کنٹرول ضروری تھا، کان پر کنٹرول ضروری تھا، ہاتھوں پر کنٹرول، لعلکم تتقون۔ شروع میں نے کہا تھا کہ تقوی اختیار کرنا ہے کہ اپنی زندگی پر کنٹرول حاصل کرنا ہے کہ زبان غلط بول نہ بولے، آنکھ غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنے، ہاتھ غلط کام نہ کرے، پاؤں غلط چیز کی طرف چل کر نہ جائے، حتیٰ کہ تفکرات، سوچ اور فکر بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ یہ تعلیم صرف روزے کے لیے نہیں تھی، صرف رمضان المبارک کے 30 دنوں میں بند نہیں تھی، بلکہ اللہ نے یہ کورس کروا کر ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے بقیہ زندگی بھی رمضان المبارک کی طرح گزار دی۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ زندگی رمضان کی طرح گزار لو، موت عید کی صورت میں آئے گا، کہ زندگی پر کنٹرول ہوگا، زندگی میں پابندی ہوگی، زندگی میں اصول پر عمل کریں گے جو رمضان المبارک میں کیے ہیں، اللہ پھر موت میں بھی آسانی کرے گا، قبر میں بھی آسانی کرے گا، میدان محشر میں بھی آسانی فرمائے گا۔ یہی اصل چیز ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقصد تقویٰ صرف 30 دنوں کا نام نہیں ہے،
کہ 30 دنوں میں ہم نے تقویٰ اختیار کر لیا بس بات ختم ہو گئی. نہیں نہیں نہیں، اس کو پورے سال کے لیے ریہرسل تھی، پورے سال کے لیے ٹریننگ، 1 مہینہ ٹریننگ کرا کے پورے سال پر اپلائی کرنا ہے کہ پورا سال ہم نے اسی طرح زندگی گزارنا. 11 مہینے ویسے گزرے جیسے 1 مہینہ رمضان المبارک میں گزرا. 11 مہینوں کے بعد پھر کمی ہو جائے گی. اللہ نے پھر 11 مہینے کے بعد روزے فرض کیے ہیں کہ جو کمیاں ہیں اس کورس کی مزید اس کو پورا کر دیا جائے، جو کمیاں ہیں ان کی تکمیل ہو جائے تاکہ آئندہ پھر سے 11 مہینے اچھے گزریں. اس لیے رمضان المبارک کا جاتے ہوئے پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ چیزیں لے آئیں. موٹی سی بات اگر کہہ دوں کہ جو کرنے کے کام ہیں ان کو نہ چھوڑیں، جن سے روکا گیا ہے ان کو کرنا نہیں. جن کے کرنے کا حکم ہے ہم ان کو پورا کریں، جن سے رکنے کا ہم ہے، رکنے کا حکم ہے، ہم سے رکنے کی کوشش کر لیں. بس یہی تقویٰ ہے، یہی رمضان المبارک کا پیغام ہے اور یہی اسلام کا مثال ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کرنی گناہ سے رکنا ہے. نیکی کا وعدہ پیدا ہو جائے گناہ سے رک جائیں، بس یہی مثال ہے. یہی رمضان المبارک کی ٹریننگ ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی خوف خدا ہے، یہی خشیت ہے، یہی مطلوب ہے مومن سے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بندگی آ جائے. یہ کیا ہے؟ رمضان المبارک میں تو مسجدیں آباد تھی، عبادت میں جگہ بھی نہیں ملتی. لیٹ آتے ہیں تو آپ کو مسجد میں جگہ بھی نہیں ملتی. تو رمضان گزرنے کے بعد آپ کہیں کہ بس اب تو چھٹی ہو گئی، تو یہ بات غلط ہے. نہیں، نماز 5 وقت فرض ہے، 365 دن فرض ہے. دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا جواب دینا ہے، زبان سے بھی اور عملی طور پر نماز پڑھنے کے ساتھ. اس پر ضمن ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. ہمارے ہاں بھی سوشل میڈیا پر کچھ باتیں گردش کر رہی ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر جمعے پر کوئی آدمی 4 رکعت قضاء عمری پڑھ لے گا اس لیے سے تو اس کے پچھلے سال کی جتنی بھی یا زندگی کی جتنی بھی نمازیں قضا ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں. دین آسانی کا نام ضرور ہے پر اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہم نے بنانے کی کوشش کی. اس کا مطلب ہے نماز کی فرضیت کی ضرورت نہیں، نماز کی اہمیت کی ضرورت نہیں کہ جب ایک دفعہ آپ نے 4 رکعت پڑھ لی پچھلی ساری نمازیں ختم، بس نماز پڑھنے کی نعوذ باللہ ضرورت بھی نہیں، پھر نماز فرض بھی نہ رہی، نماز کی فرضیت ہی ہم نے ختم کر دی. اس لیے یاد رکھنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، من گھڑت بات، کوئی حقیقت نہیں. قضا نماز جب تک آپ اس کو ادا نہیں کرتے وہ اس وقت تک ذمے سے ساقط نہیں ہوتی ہے. جب آپ اس کو ادا کریں گے پھر فرض ساقط ہوتا ہے، ورنہ آپ کے ذمے میں وہ فرض باقی رہتا ہے. جو بھی نماز قضا ہے جس کی وہ اپنی جب تک ادا نہیں کرے گا وہ ختم نہیں ہوگی. اس لیے قضاء عمری یہ بالکل ٹھیک نہیں، یہ من گھڑت بات ہے. سوشل میڈیا پر یہ میسج پڑے چلتے ہیں، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. تو میں عرض کر رہا تھا رمضان المبارک جاتے ہوئے ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو رمضان المبارک کی طرح بنا لو. تقویٰ، خوف خدا، زندگی پر کنٹرول، اپنے اعضاء پر کنٹرول، جسم پر کنٹرول، زبان غلط بول نہ بولے، آنکھ غلط نہ اٹھے، کان غلط نہ سنے، ہاتھ غلط کام نہ کرے، پاؤں غلط چیز کی طرف چل کر رہے. یہ اصل چیز ہے کہ 1 مہینہ ٹریننگ کروا کر پورا سال 11 مہینے ہم نے اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے کہ میری زندگی میں یہی چیزیں آ جائیں، میری زندگی میں کنٹرول آ جائے، بیلنس آ جائے، اس میں کبھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ہو جائے تو توبہ کرو. لیکن ہے اصل یہی چیز کہ رمضان المبارک ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جاتے ہوئے مجھے بھول نہ جانا. 11 مہینے کہیں مجھے پسے پش نہ ڈال دینا، قرآن چھوڑ نہ دینا، نمازیں نہ چھوڑ دینا، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نیکی، اعمال سب کچھ چھوڑ نہ دینا. بلکہ جس طرح رمضان میں عادت بنائی ہے اسی عادت کو برقرار رکھ کر عبادت بناتے چلے جانا ہے. آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. نوافل جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں ایسے غیر رمضان میں بھی عادت بنانی ہے. قرآن کی تلاوت
جیسے رمضان میں کرتے تھے غیر رمضان میں بھی کرنی ہے. روزہ اگر رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ہر ہفتے میں روزہ رکھیں. ایام 20 کے روزے 13